میں نے رکھا ہے، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بھائی 2 چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خاتم کا معنی یا خاتم کا معنی مرزا غلام قادیانی نے کیا کہ آخری اور جس کے بعد کوئی پیدا نہ ہو، یہ لفظ نوٹ کریں، آخری اور جس کے بعد کوئی پیدا نہ ہو، یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس معنی میں ٹھہرایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الانبیاء کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب آپ کو دکھاتے ہیں چوتھی بات، یعنی آج کی ترتیب سے جو باتیں چل رہی ہیں وہاں پہ پوائنٹ نمبر 4 ابھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ لیں جناب، روحانی خزائن والیوم نمبر 4 پیج 359۔ اب یہاں پہ ایک نقطے پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا تو اس میں اس کی لاجک کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ وہ ابھی یعنی جو پوائنٹ نمبر 4 ابھی آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک نبی نہ آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں نبی نہیں آ سکتا، یہ وجہ آپ نے سننی ہے۔ والیوم 4 پیج 359 آپ نے سننی ہے، کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو مسئلے کو سمجھنا ہے تو آپ کو سننی پڑے گی، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اے لوگو مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی میں ہیں کہ آپ پہ وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 17 مئی نوٹ کریں ذرا، 17th of May 1908 کو مرزے نے کہا کہ وحی رسالت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ بعد میں مرزے کی وہ رائے تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ لیں ذرا، اب آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ وحی نبوت کیا ہے۔ وحی نبوت یا وحی رسالت وہ وحی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پہ فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مقرر کر دیا ہے، اور نبی مقرر کر دینے کے معنی کیا ہیں؟ نمبر 1 ان کو ماننا فرض ہے، نمبر 2 ان کی اطاعت فرض ہے، نمبر 3 ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، نمبر 4 ان کا انکار کرنے والا دائمی جہنمی ہے۔ یہ ہے وحی نبوت۔ وحی نبوت کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے، مقابلے میں مطلب اس کے کنٹراسٹ میں، جس کو مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں کہا جاتا ہے وحی ولایت۔ یہ نقطہ سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ وحی ولایت ایسی وحی ہے کہ جو نبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کلام کریں، کوئی اس سے خطاب کریں تو اس کو وہ کہتے ہیں وحی ولایت۔ اس کی مثال سن لیں ذرا، قرآن سے سن لیں پہلے۔ سیدہ مریم سلام علیہا، کسی کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کی نبیاں، کہ اللہ کی وہ نبی تھی، that she was a prophetess۔ کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں ذرا، لیکن قرآن کی گواہی موجود ہے، اللہ نے ان کے پاس اپنا پیغام فرشتے کے تھرو بھیجا ہے، کلیئر۔ اب اللہ ان سے خطاب بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس فرشتہ بھی پیغام لے کے آ رہا ہے، وہ نبیہ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کون ہے؟ اللہ کی ولی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب یہ میں آپ کو قرآن سے 2 مثالیں دے رہا ہوں، ابھی اور بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اوہا، الفاظ ہیں اوہا، کہ ان کی طرف وحی کی، موسیٰ کی طرف اللہ نے وحی بھی کی ہے، یعنی ان سے کلام کیا ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، تو بھی یہ کیا ہے؟ وحی ولایت۔
آگے چلیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا, اللہ تعالیٰ نے وحی کی. کیسے کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, ہمیں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی. ایک بات بتا دی گئی کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی حواریوں کی طرف. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ نبی تھے؟ کوئی نبی نہیں تھا. اللہ نے ان کی طرف اپنا کلام کیا. قرآن کی اس میں گواہی موجود ہے. وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہوتی ہے, یعنی میری بات سمجھے توجہ کے ساتھ آپ, محض اللہ کا کسی سے کلام کرنا یہ بحث کا موضوع نہیں ہے. بحث اس چیز پہ ہو رہی ہے, اس چیز کے اوپر آرگیومنٹیشن ہو رہی ہے نبی پہ, وحی نبوت و رسالت پہ بات ہو رہی ہے. کلیئر ہوگی آپ کو بات کہ یہ وحی ولایت تھی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں قرآن سے. اب اسی طرح دیکھیں نا, مثالیں آپ کو اور بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن میں نے قرآن کی آپ کو اس لیے مثالیں دی ہیں کہ کوئی آپ سے دجل و فریب نہ مربی کر سکے اور آپ کو وہ ان کو نکال کے دکھانا آسان ہو. آپ ان سے سمپل سوال کریں کہ کیا موسیٰ, کیا عیسیٰ اسلام کی والدہ مریم سلام علیہا, یا جو عیسیٰ اسلام کے جو حواری تھے, کیا وہ نبی تھے؟ اس کا جواب بالکل ہے, نہیں تھے. کیا اللہ نے ان سے کلام کیا؟ جی کیا. تو پھر اس کلام کی نوعیت کیا ہے؟ وحی ولایت. اور اس کے لیے جو زیادہ مناسب لفظ ہے تاکہ چیزیں گڑبڑ نہ ہو, الہام. ہمارے علماء نے اس کے لفظ الہام بھی استعمال کیا ہے کہ ان کی طرف الہام کر دی گئی بات, ان کو پہنچا دی گئی بات کوئی.